السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 30 تک ہم نے اس دن مکمل کیا تھا۔ آج کا سبق آیت نمبر 31 سے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کی طرف سے ہونے والے اعتراضات کے جواب میں کہا، وَلَا أَقُولُ، میں نہیں کہتا، لَكُمْ تم سے، عندی کہ میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں۔ فتویٰ مشرکین کفار انبیاء پر یہ اعتراض کرتے رہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کفار نے اعتراض کیا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ کے پاس خزانے ہونے چاہیے۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں۔ یہ بھی ایک اعتراض رہا کہ بھئی نبی کے پاس غیب ہونا چاہیے۔ غیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بغیر کسی سورس کے، یعنی اسے سادہ لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے بتائے بغیر بھی معلومات ہونی چاہیے۔ تو غیب کا معنی یہ ہے کہ جب تک اللہ نہیں بتائے گا معلومات میرے پاس نہیں آئیں گی۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ جو کسی سے محتاج نہیں، ہر کسی کے بتائے اس کو سب معلومات ہیں، اسے غیب کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ ولا اقول، نہ ہی میں کہتا ہوں، انی کہ میں ملکن فرشتہ ہوں۔ یہ بھی ایک اعتراض کا جواب، کہا کہ پیغمبر کو فرشتہ ہونا چاہیے۔ کفار یوں کہتے، کبھی یوں کہتے کہ پیغمبر کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے کہ یہ پیغمبر ہے۔ ولا اقول انی ملک، میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول، اور نہ ہی میں کہوں گا، للذین، ان لوگوں کے بارے میں، تزدری اعینکم، تزدری حقیر سمجھتی ہیں، اعینکم تمہاری نگاہیں، یعنی جو نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کفار کا کہ یہ قوم کے کمتر لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کفار نے کہ یہ کمتر لوگ ہیں، کوئی رائے نہیں رکھتے، بس سرسری طور پر ایمان لے آئے ہیں، یعنی ان کے ایمان کا مذاق اڑایا کہ یہ دل سے ایمان نہیں لائے، اوپر اوپر سے ایمان لے آئے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اس کے بارے میں کہا، ولا اقول، میں نہیں کہتا، للذین، ان لوگوں کے حوالے سے، تزدری اعینکم، جنہیں تمہاری نگاہیں کمتر سمجھتی ہیں، کہ لن یؤتیہم اللہ، کہ اللہ انہیں عطا نہیں کرے گا، خیرن، بھلائی، یعنی اللہ جانتا کہ ان کے دل میں ایمان کیسا ہے کیسا نہیں۔ اگر ان کے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ انہیں ضرور بھلائی دے گا، اس لیے میں نہیں کوئی فیصلہ کر سکتا کہ ان کو اللہ بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما فی انفسہم، جو ان کے دلوں میں ہے۔ انی، اگر میں ایسی بات کہوں، اذن، ایسی صورت میں، لمن الظالمین، میں ظالموں میں سے ہوں گا۔ قالو، وہ لوگ کہنے لگے، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، آپ نے، جادلتا، آپ نے جھگڑا کیا ہمارے ساتھ، فاکثر تجدالنا، اور بہت جھگڑا کیا، یعنی آپ نے ہمارے ساتھ بہت بحث کر لی، فاتنا، آپ لے آئیے ہمارے پاس، بما تعیدنا، وہ عذاب، تعیدنا، جس کی آپ ہمیں دھمکی دیتے ہیں۔ تعیدو کا معنی دھمکی دینا، ان کنت، اگر آپ ہیں، من الصادقین، سچوں میں سے۔ قال، نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا، انما یاتیکم بہ، بہ سے مراد وہ عذاب ہے، انما یاتیکم بہ اللہ، اس عذاب کو اللہ ہی لے کر آئے گا تمہارے پاس، انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ وما انتم، اور تم نہیں ہو، بمعجزین، عاجز کر دینے والے، بے بس کر دینے والے، یعنی تم اللہ کو بے بس عاجز نہیں کر سکتے کہ اللہ تم پر عذاب لانا چاہے اور تم بھاگ جاؤ، اس عذاب سے بچ جاؤ، بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاؤ، ایسا نہیں تم کر سکتے۔ ولا ينفعکم نصحی، ساتھ ہی کہا کہ نہ میں عذاب لا سکتا ہوں، نہ ہی میں تمہیں زبردستی ہدایت پہ لا سکتا ہوں،
ہدایت کی توفیق دینا اللہ کا کام ہے. ولا ینفعکم، تمہیں فائدہ نہیں دے گا، نصیحت میرا خیر خواہی کرنا. ان اردت، اگر میں چاہوں، ان انصح لکم، کہ میں انصح خیر خواہی کروں، لکم تمہارے ساتھ. ان کان اللہ، اگر اللہ چاہے، ان کان اللہ یریدو کا معنی ارادہ کرنا چاہنا، اگر اللہ چاہے، ان یغویکم. اغوا یغوی کا معنی تو ویسے گمراہ کرنا ہوتا ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ اگر اللہ تمہیں ہدایت نہ دینا چاہے، ہدایت کی توفیق سلب کر لینا چاہے، اور میں تمہارے ساتھ خیر خواہی چاہوں، تو میری خیر خواہی تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی. یعنی میری خیر خواہی تبھی فائدہ دے گی جب اللہ چاہے گا. هو ربکم، وہی تمہارا رب ہے. وَإِلَيْهِ، اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے. وہی تمہارے اعمال کا حساب کتاب لے گا. ام یقولون، کیا یہ لوگ کہتے ہیں، افتراہ، کہ پیغمبر نے خود گھڑ لیا ہے. نوح علیہ السلام نے یہ کلام، یہ تبلیغ اپنی طرف سے بنا لی ہے. قل ان سے کہہ دیجیے، ان افترائتہ، ان اگر افترائتہ، میں نے اسے گھڑ لیا ہے، میں نے اپنی طرف سے بنا لی، فعلیہ، تو مجھ پر ہوگا، میرے ذمہ ہوگا، اجرامی، اس کا جرم. یعنی اس جرم کا جواب دہ میں خود ہوں گا. وانا بریء، اور میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں بری ذمہ ہوں، مما اس سے تجرمون، جو تم جرم کر رہے ہو. یعنی اگر میں غلط کر رہا ہوں تو اس غلط کا حساب کتاب میں نے خود چکانا ہے، اگر تم غلط کر رہے ہو تو اس کا حساب کتاب میرے ذمے نہیں. وَأُوحِیَ، وحی کی گئی، اِلیٰ نوح، نوح علیہ السلام کی طرف، انہو، کہ لن یؤمن، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، من قومک، آپ کی قوم میں سے، الا، مگر، من، جو، قد من لا چکے. یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نوح علیہ السلام کو بتایا کہ اب مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے. فلا تبتئس، پس آپ صدمہ نہ کریں، پریشان نہ ہوں، بما، اس پر، کانو یفعلون، جو یہ کر رہے ہیں. یعنی ان کے حوالے سے پریشان نہ ہوں، ان کی سزا یقینی ہے، اور اب یہ ایمان لانے والے نہیں. وَاصْنَعْ، اور بنائیے، اصنع، صنعت سے بنائیے، الفلک، کا کشتی، بِأَعْیُنِنَا، ہماری نگرانی میں، یعنی ہماری ہدایات کے مطابق، وَوَحْیِنَا، اور ہماری وحی کے ذریعے، ہماری وحی کی روشنی میں. ہماری نگرانی میں بنائیے اور ہماری وحی کی روشنی میں بنائیے. یعنی ہدایات بھی ہم دیں گے اور ذمہ داری بھی ہم لیتے ہیں. کوئی آپ کا نقصان کرنے والا نہیں ہوگا، نقصان نہیں سکے گا، کیونکہ آپ ہماری نگرانی میں. وَلَا تُخَاطِبْنِی، البتہ جب ان پر عذاب آئے گا تو آپ نے ان پر ترس نہیں کھانا، اور ان پر ترس کھا کر ہم سے بات نہیں کرنی. وَلَا تُخَاطِبْنِی، اور مجھ سے بات نہ کرنا، فی الذین، ان لوگوں کے حوالے سے، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، یعنی ظالموں کے حوالے سے مجھ سے بات نہ کرنا. انہم، بلا شبہ یہ، مغرقون، غرق کیے جائیں گے، ان کی سزا یقینی ہے، اور مجھ سے ان کی سفارش نہ کرنا. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور یصنع، اور بنانے لگے، یصنع، نوح علیہ السلام بنانے لگے، الفلک، کشتی. وَكُلَّمَا، جب بھی، مر علیہ، گزرتے ان کے پاس سے، ملعن، سردار، من قومہ، نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، سخروا منہ، تو نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے. سخروا، مذاق اڑاتے، سخریا کرتے. قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان تسخروا، اگر تسخروا، تم مذاق اڑا رہے ہو، منا، ہمارا، فإنا، تو ہم، نسخر، مذاق اڑائیں گے، منکم، تمہارا، جس طرح تم مذاق اڑا رہے ہو. یعنی تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کہ پانی تو کوئی ہے نہیں تو یہ کشتی کیوں بنا رہے ہیں، اور جب اس کشتی کی ضرورت پڑے گی اور تم اس کشتی کے بغیر ہوگے تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. اس وقت تمہیں پتہ لگے گا کہ
مذاق اڑانے کا کیا ہوتا ہے؟ فسوفا، وہ وقت دور نہیں جب تم جان لو گے، یعنی قریب تم جان لو گے۔ من یاتی، کہ کون ہے جس پر آتا ہے عذاب، ایسا عذاب یخزی، جو اسے رسوا کر دے۔ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور کون ہے جس پر اترتا ہے حل یحل، اترنا، آنا، علیہ جس پر عذاب، ایسا عذاب مقیم، جو ٹھہر جائے گا، یعنی ٹال نہیں جا سکے گا۔ مقیم اقامت سے ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ عذاب مقیم، کہ کس پر آئے گا ایسا عذاب جو ٹھہر جائے گا، جو ٹل نہیں سکے گا۔ حتیٰ کہ اذا جاء، جب آ گیا امرنا، ہمارا حکم، یعنی عذاب کا حکم آ پہنچا۔ وفارت تندور، فارا کا معنی ابل پڑنا، فوارہ بھی اس سے آتا ہے کہ وہ اچھل کے چلتا ہے۔ التندور، کہ زمین کی جو سطح ہے اس کو تنور کہا جاتا ہے، کہ زمین کی سطح سے بھی پانی ابلنے لگا اور آسمان سے بھی پانی برسنے لگا۔ یا تور سے بات، اس میں روٹیاں بنائی جاتی ہیں، وہ خاص تندور تھا جس میں سے پانی نکلنے لگا، یا ہر گھر کے تندور میں سے پانی نکلنے لگا۔ قلنا، تو ہم نے کہا، یعنی جب عذاب کے آثار شروع ہو گئے، پانی آنا شروع ہو گیا، قلنا تو ہم نے کہا، احمل، سوار کر لیجئے، فیہا، اس کشتی میں، من کل زوج، ہر جوڑوں میں سے، دونوں کے جوڑوں سے، نہیں دو دو، واہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، اللہ، مگر، سوائے، من، اس کے، سبق علیہ القول، سبق، سبق، پہلے کہا جا چکا ہے، علیہ، اس پر، قول کہنا، یعنی جس پر بات پہلے سے کہی جا چکی ہے کہ بھائی اس پر عذاب آنا ہے، ان کو آپ سوار نہیں کر سکیں گے، البتہ باقیوں کو آپ سوار کریں گے۔ ومن آمن، اور انہیں جو ایمان لے کر آئیں گے، یعنی اب تین طرح کے لوگ ہیں، آپ کے اہل اور جانوروں کے دو دو جوڑے۔ وما آمنا، ما آمنا، نہیں ایمان لائے، ماہو، نوح علیہ السلام پر، اللہ، مگر، قلیل، تھوڑے سے، یعنی نوح علیہ السلام پر تھوڑے سے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔ وقالا، نوح علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، ارکبو، سوار ہو جاؤ، فیہا، اس میں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا، یہ لفظ مجریہا نہیں پڑھا جاتا بلکہ مجریہا، اس کی راہ کو مجہول پڑھا جاتا ہے، مجریہا، سوار ہو جاؤ اس میں، مجریہا، اللہ کے نام کے ساتھ، مجریہا، اس کا چلنا ہے، وہ مرساہا، اور اس کا لنگر ڈالنا ہے۔ مرسا، کہ جو بڑی کشتی ہوتی ہے جس کو لنگر انداز کیا جاتا ہے، اس کا لنگر ڈالنا بھی اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ ان ربی، بلا شبہ میرا رب، لغفور، بہت بخشنے والا ہے، الرحیم، بے انتہا مہربان۔ وہی، اور وہ کشتی، تجری بہم، انہیں لے کر چلنے لگی، تجری بہم، انہیں لے کر چلنے لگی، فی موجن، ایسی موجوں میں، کل جبالی، کل کا معنی جیسے، الجبال، پہاڑوں جیسی موجوں میں، یعنی اتنی بڑی بڑی موجیں تھی جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، ان میں یہ کشتی چلنے لگی۔ ونادیٰ نوح، نوح علیہ السلام نے پکارا، ابنہ، اپنے بیٹے کو، وکانا، اور وہ بیٹا، فی معزل، ایک کنارے میں تھا، علیحدہ تھا، سب سے الگ تھلگ تھا۔ پکارا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب، سوار ہو جا، معنا، ہمارے ساتھ، ولا تکن، مت ہو، مع الکافرین، کافروں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ نہ چلیں، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ قالا، بیٹا کہنے لگا، سآوی، آوا، یووی، پناہ لینا، سآوی، میں پناہ لے لوں گا، الی جبل، پہاڑ کی،
यासिमुनी, यासिमु वो बचाएगा नी मुझे, मिनल माई पानी से। मेरे बेटे ने कहा कि मैं पहाड़ की पनाह लूंगा, पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, वो मुझे पानी से बचाएगा। काला नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ला आसिमा, कोई पनाह नहीं दे सकता, अल यौम आज, अल्लाह के हुक्म से, यानी कोई चीज आज अल्लाह के हुक्म से नहीं बचा सकती, इल्ला सवाए मर रहीमा, जिस पर रहीमा वो रहम करे, यानी अल्लाह जिस पर रहम करे तो वो बच सकता है, वरना कोई चीज आज अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकती। वहाल हाइल हो गई, दरमियान में आ गई, बैनहुमा दोनों के, यानी बाप बेटे के दरमियान में आ गई, अलमौजू मौज, यानी इन्हीं बातों के दौरान एक मौज दरमियान में आई और वो बच्चा उस मौज में चला गया। फकाना पस वो हो गया, मिनल मुगरकीन, डूबने वालों में से, वो उनमें से हो गया जो उस पानी में डूब गए। वकीला कहा गया, या अर्जु ए जमीन, इब्ताई से कहा कि अपना पानी को अपने अंदर ले जा। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, जब अजाब का अमल पूरा हो गया, जिन्हें अल्लाह को डुबोना था वो डूब गए, खत्म हो गए, कश्ती चलती चली जा रही थी, जब अजाब की कैफियत खत्म हो गई, फिर पानी जमीन से कहा कि पानी को निकल जा। वया समाऊ ए आसमान, अकली थम जा, रुक जा, बरसना बंद कर दे। वगीज़ अलमाऊ, पानी गीजा उतर गया, यानी जो पानी खड़ा था ठहरा था जमीन पर वो वापस जमीन में चला गया। वक़ुदी अल अम्र, कुदिया चुका दिया गया, फैसला कर दिया गया, अल अम्र फैसला, मामला, वक़ुदी अल अम्र मामला चुका दिया गया, जो अल्लाह को हो गया। वस्त, और वो ठहरी, अल जूदी पहाड़ पर, ये इराक के इलाके में एक पहाड़ का नाम, उस पहाड़ पे जाके कश्ती ठहर गई। वकील, और कह दिया गया, बुअदन बर्बादी है, लिलकौमी उन लोगों के लिए, अज़्ज़ालिमीन जो जालिम है। वकील बुअदन लिलकौमि अज़्ज़ालिमीन, और कह दिया गया कि जालिमों के लिए बर्बादी है। ये सफ़ा आयत नंबर 44 है, सफ़ा नंबर 680। यहीं तक आज करेंगे।
السلام علیکم. آواز نہیں آ رہی استاد جی.